والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. روح کون و مقام پہ نکھار آ گیا، سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا. مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. حضرت آمینہ کے دلار نبی، غم زدہ امتوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے. خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات. سبحان اللہ، حضور کا حسن و جمال، اللہ اللہ، ہر ایک رنگ ہے بے مثال، اللہ اللہ. فرشتے بھی بڑھ کر سلامی کو دوڑے، آیا وہ شاہ خوش خصال، اللہ اللہ. چہرے پہ واللیل زلفوں کے حالے، مصور کا دلکش خیال، اللہ اللہ. جسے دیکھا اسے غنی کر دیا، نظر اللہ اللہ، خیال اللہ اللہ. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر سادات اکرام، علماء اہل سنت، صاحبان محبت و مودت، عاشقان رسول، غلامان اصحاب رسول، وابستگان دامن آل رسول، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع 30 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ کے حوالہ سے پہلا اجتماع ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مخلص فی اللہ، مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت اور بڑی مخلص شخصیت، درد رکھنے والی، کام کرنے والی شخصیت اہل سنت میں محنتی لوگوں میں جن کا نام آتا ہے،
حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد امتیاز صدیقی اویسی صاحب زیدہ شرفہ، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ خوبصورت دسترخوان سجایا، اور آج ربیع النور شریف کی پہلی رات ہے، اور اس رات کی کیا بات ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم سب کو یہ موقع ملا، شرف حاصل ہوا کہ ہم یہاں پر جمع ہو کر مدینہ شریف کی خیرات اکٹھی کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں خیرات اور ہدیہ عقیدت عرض کر رہے ہیں۔ خوش بختی ہے، بہت بڑے عالم دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا ایک مہکتا ہوا پھول، اہل سنت کی ایک جاندار آواز، حضرت علامہ مولانا پیر سید علی رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ حضرت تشریف فرما ہیں، صدارت بھی فرما رہے ہیں۔ بڑی کام کرنے والی اور محنتی شخصیت اور درد رکھنے والی، قرآن سے محبت رکھنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری ذوالفقار علی صاحب زیدہ شرفہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ مخلص فی اللہ مجاہد اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ اویسی صاحب زیدہ شرفہ بھی جلوہ فروز ہیں۔ دیگر ماشاءاللہ بہت سارے علماء تشریف فرما ہیں۔ اللہ اکبر، قراء کی کثیر تعداد ہے، حفاظ ماشاءاللہ، علماء بھی اپنے انوار سے ہم سب کو منور کر رہے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً ہم سب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہیں اور حضور کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ مجلس کا انعقاد بہت زاویوں سے فائدہ دیتا ہے۔ ایک تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین انداز ہے، اور سب سے بڑی نعمت کائنات میں حضور کی ذات ہے، اور حضور کی تعریف کر کے، حضور کی توصیف کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا بیان کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عطا فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہ اصولی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا اللہ اسے پسند بھی فرماتا ہے۔ مالک کے ہاں یہ چیز پسندیدہ ہے کہ اس کی مخلوق اس کا شکر ادا کرے۔ تو اس اعتبار سے محافل میلاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین انداز ہے اور ذریعہ ہے۔ یہ محافل دین کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے، دین کی اشاعت کا بہترین ذریعہ ہے۔ امت کا تربیتی جو نظام ہے اس کا انحصار زیادہ تر ان محافل سے ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے اندر جمعۃ المبارک پر لوگ تقریباً کس وقت جاتے ہیں اور کس انداز میں جاتے ہیں، کس شوق اور ذوق کا مظاہرہ وہاں پہ ہوتا ہے، وہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، لیکن یہ جو پروگرام ہیں ان میں لوگ سرکار کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی وجہ سے بہت محبت سے شریک ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ محافل بہت نتیجہ خیز ہوتی ہے اور ان سے بہت سارے فوائد امت کو ملتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہی ہوتی ہے. دین سے دور لوگ جب ان محافل میں تشریف لاتے ہیں تو ان کے اندر ایک دینی جذبہ، دینی تڑپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ایک جذبہ، پھر آگے سنت، پھر حضور کی پیروی اتباع کا جذبہ ان محافل سے میسر آتا ہے. اس اعتبار سے یہ فوائد، اس کے علاوہ بھی ایسے فوائد ہیں کہ وہ ناقابل بیان ہیں، لیکن مجموعی طور پر میلاد شریف کے منانے کا جو امت کو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس منانے میں اجتماعی طور پر امت شرک کے خاتمے کا اعلان کرتی ہے، اور امت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ صرف ایک خدا ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، اور کوئی کتنے مرتبے والا بھی ہو، کتنے مرتبے والا بھی، اللہ اکبر جل شان، وہ رب کی مخلوق ہے اور وہ رب کا پیدا کرتا ہے. میلاد منا کر ہم حضور کی شانیں بیان کر کے، عظمتیں بیان کر کے، حضور کے مقامات بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ بڑا مقام ہے حضور کا، لیکن حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، رب نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اور ان کے مقامات اور مرتبوں کو دیکھ کر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے، تو اسی مخلوق نے، انہی لوگوں نے کیا کہا تھا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک ٹھہرا دیا کہ یہ تو یا اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں. مردے زندہ کرتے دیکھا، دیگر شانیں دیکھی، اللہ اکبر جل شانہ. لیکن یہ اس امت کو شرف ہے کہ اس امت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالہ سے وہ مقام مرتبے دیکھے کہ سورج واپس ہو رہا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، کھجوریں، سڑی ہوئی کھجوریں اگ رہی ہیں، گونگے باتیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کنکریاں کلمے پڑھ رہی ہیں، پھر بھی میلاد بنا کر کہتے ہیں سرکار کی بڑی شان ہے، لیکن وہ حضور کی اللہ کے بندے ہیں اور رب نے پیدا کیے ہیں جن کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے اور ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے. یہ ساری چیزیں ہم بیان کر کے یہ اس چیز کا اعلان کرتے ہیں جس سے شرک کا خاتمہ ہوتا ہے. اور اس اعتبار سے ایک اور بات بھی اللہ کے فضل سے میں نے رات کو ننکانہ صاحب فیصل آباد کے قریب بھی کانفرنس میں یہ اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ آج بھی اس چیز پر اڑے ہوئے ہیں کہ امت اجتماعی طور پر شرک میں مبتلا ہے، کیونکہ امت کی کثرت اہل سنت ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اہل سنت و جماعت کے جو معمولات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ان معمولات کے حوالہ سے ایک مخصوص طبقہ وہ فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ شرک ہے، جیسے سلام پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، میلاد کرنا ہے، ختمات ہیں، اصالے ثواب ہیں، دیگر پروگرام ہیں. بہرحال ان کا بیانیہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ بیانیہ اگر مانا جائے تو پھر 80% امت مشرک ٹھہرتی ہے. آپ غور فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے، شاہ صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، کہ سرکار نے آخری خطبے میں جو سرکار نے، یہ 2 خطبے بڑے سرکار کے مشہور ہیں، ایک خطبہ حجت الوداع جو حج کے موقع پہ دیا، اور یہ خطبہ شہدائے احد کے مزارات کے پاس آپ نے دیا، بخاری شریف پڑھے. اور اس خطبے کا جو بیانیہ تھا، مرکزی چیز تھی، وہ سرکار نے اس امت کی حوصلہ افزائی فرمائی اور اس امت کی شان بھی بیان فرمائی، اور یہ چیز بھی بیان فرمائی کہ مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، یہ مجھے خوف نہیں، تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. ہاں، دنیا میں مبتلا ہونا، دنیا کی محبت آنا، آخرت کو بھول جانا، یہ چیز امت کے اندر آ جائے گی، لیکن شرک نہیں آئے گا. اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، آپ سنجیدہ لوگ ماشاءاللہ، بہت سارے طبقات سے آپ کا تعلق ہے، آپ تشریف فرما ہیں.
حضور نے کیوں یہ گارنٹی دی کہ یہ امت شرک نہیں کرے گی؟ اب مجھے شرک کا ڈر نہیں، شرک نہیں ہو سکتا، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ، سرکار نے اس خطبے میں اس لیے فرمایا کہ شرک نہیں ہوگا کیونکہ پہلی امتوں میں جب نبی تشریف لے جاتے تو کچھ عرصے بعد پھر امت میں شرک آ جاتا، امت شرک میں مبتلا ہو جاتی، پھر نبی آتے پھر شرک کا خاتمہ کرتے، کچھ عرصے بعد پھر نبی آتے پھر شرک کا خاتمہ کرتے، پھر نبی آتے پھر شرک کا خاتمہ کرتے۔ تو چونکہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا، پھر نبی تشریف لے آتے، گند آتا تو کوئی جھاڑو دینے والا آ جاتا، دروازہ بند نہیں تھا۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آ رہا تھا، اب یہ دروازہ بالکل بند ہو چکا تھا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اب قیامت تک نہ شرک ہوگا اور نہ نیا نبی آئے گا۔ اب اور فرمائیے کہ شرک جب اجتماعی طور پر آ جائے تو نبوت کی ضرورت ہوتی ہے کہ نبوت اب آئے، نبی آئے، کیونکہ مجموعی طور پر زمین پر شرک ہو چکا ہے تو اب نبی کی ضرورت ہے۔ تو یہ شرک کا جو بیانیہ ہے یہ مرزائیوں کو فائدہ دیتا ہے کہ جب کہا جائے کہ یہ امت مشرک ہو گئی ہے، یہ امت اجتماعی طور پر شرک کر رہی ہے، تو پھر مرزائیوں کا بیانیہ مضبوط ہو جائے گا کہ جب امت مشرک ہو گئی ہے تو نئے نبی کی ضرورت ہے۔ یہ مرزائیوں کے بیانیوں کو مضبوط کرنا ہے، امت پر شرک کا فتویٰ لگانا، یہ افترا باندھنا، یہ الزام لگانا اس امت پر۔ حالانکہ بہت بڑی زیادتی ہے جب سرکار مطمئن ہے، حضور مطمئن ہے کہ مجھے شرک کا خوف نہیں، اور مولوی صاحب ابھی مطمئن نہیں ہوئے، کتنی دیدہ دلیری ہے۔ یہ کوئی فرقے کی بات نہیں، میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس امت میں اللہ کا شکر ہے اجتماعی طور پر شرک نہیں، نہ یہ مشرک ہے، یہ توحید پرست امت ہے، توحید کا جام پینے والی امت ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے اور سرکار نے گارنٹی دی کہ اب شرک نہیں ہوگا کیونکہ میرے پاس نبی کوئی نہیں۔ چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں ہیں یہ تو ہوں گی، دنیا داری، آخرت کا بھول جانا، یہ ہوگا، لیکن جس چیز سے سب سے بڑا فتنہ پیدا ہو اور جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے اللہ کے برابری میں شرک کرنا، اللہ کے مقابلے میں شرک اختیار کرنا، بہت بڑا ظلم ہے۔ ان میں شرک ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے چمک اتنی دے دی ہے، میں نے نور اتنا دے دیا ہے، میں نے اتنی برکت دے دی ہے، اور میں نے کرم اتنا کر دیا کہ اب شرک نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کیوں نہیں ہوگا اس کی اور ایک وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، امت سے رشتہ کٹا تو امت شرک میں مبتلا ہو گئی۔ شاہ عبدالعزیز دباغ نے لکھا ہے باقاعدہ طور پر البریز شریف کے اندر کہ جب نبی کا رشتہ امت سے کٹتا ہے تو امت گمراہیوں میں مبتلا ہوتی ہے، شرک میں مبتلا ہوتی ہے، کفر میں مبتلا ہوتی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو ظاہری طور پر رشتہ کٹ گیا، پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع ہو گئی اور امت شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو شاہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں کہ شرک ہونے کی بنیادی وجہ ہے کہ جب امت کا رشتہ نبی سے کٹ جاتا ہے، فرمایا اب میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اب قیامت تک زمانہ میرا ہے اور قیامت تک میرا آپ کے ساتھ ساتھ ہے، میں آپ میں ہوں، آپ میں رہوں گا، میرے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ 1400 سال کے بعد بھی
آج قرآن، نماز، ذکر، توحید، کلمہ، یہ امت آج نعرے لگا رہی ہے کلمہ شریف کے، توحید کا اعلان کر رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آج بھی وہ ہیں۔ اس وجہ سے ہم میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ یہ خوشی منانے کی وجہ بھی بنیادی طور پر یہ ہے کہ سرکار کی موجودگی ہے امت کے اندر، سرکار کا تعلق ہر لمحے کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، ہم سانس نہیں لے سکتے اگر سرکار کی رحمت نہ ہو، حضور کی موجودگی نہ ہو، اللہ ان کی رحمت نہ ہو، درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دو جہاں میں۔ شاہ عبد العزیز نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس چیز کا انکار کیا کہ سرکار کا یہ جو آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکار کا رشتہ اور سرکار کا امت کے ساتھ رشتہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ مارا، سامنے سے ایسے ہاتھ مارا، وہ بندہ تڑپنے لگا، تڑپ کے اس کا سانس بند ہونے لگا۔ آپ نے دوبارہ پھر اس بندے کے سر پہ ہاتھ رکھا، جب سر پہ ہاتھ رکھا اسے ہوش آیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں، میری تو موت واقع ہونے لگی تھی۔ فرمایا یہ کیا ہوا ہے، یہ جو ہاتھ میں نے مارا ہے، فرمایا اللہ کا فضل ہے کہ وہ نور جو سرکار کے سینے سے نکلتا ہے ہر امتی کے سینے تک پہنچتا ہے۔ فرمایا اس نور کے آگے میں نے ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ اب دیکھتا ہوں تو زندہ کیسے رہ سکتا۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں تو کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ زندہ بندہ وہی ہے جس کا حضور کے سینے سے تعلق۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو ہم یہ خوشی اس لیے میلاد کی مناتے ہیں کہ حضور ہیں۔ یہ جو آج غم کا بیانیہ دیا جاتا ہے کہ غم کیوں نہیں مناتے چونکہ 12 ربیع الاول کوئی وفات ہے، 12 کوئی پیدائش ہے، اس کا جواب ہمارے علماء بہت ساری تحقیق کے میدان میں دیتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں شاہ صاحب دیتے ہیں، علامہ صاحب دیتے ہیں، دیگر علماء ہمارے جواب دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ بات پلے باندھ لیں، غم اس کا کیا جاتا ہے جو نعمت چلی جائے۔ جس نعمت سے محروم بندہ ہو جائے غم کا تصور پھر آتا ہے، غم کا تصور اس کا آتا ہے جو نعمت چلی جائے، نعمت چھن جائے، نعمت ختم ہو جائے، اس پر ہے غم، اور وہ بھی 3 دن۔ شریعت ہے، طبیعت تو نہیں نا کہ بس جو دل کیا کرتے رہو۔ 3 دن کے علاوہ آپ غم نہیں کر سکتے، پھوڑی نہیں ڈال سکتے، ماتم نہیں کر سکتے 3 دن کے، لیکن خوشی کی حد کوئی نہیں۔ اور اب سنیے کہ نعمت کے موجود نہ ہونے پر غم کا تصور ہے اور نعمت کے ہونے پر غم کا تصور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شاہ صاحب کے پاس گاڑی ہے، پروفیسر صاحب کے پاس گاڑی ہے، حضرت کے پاس گاڑی ہے، گاڑی ہے، غم کا تصور نہیں۔ گاڑی چلی جائے، چھن جائے تو گاڑی تھی ہے پر تصور نہیں۔ تھا، تھی، تھے، والدہ تھی، جائیداد تھی، نوکری تھی، عزت تھی، پتہ اب نہیں، پہلے تھی۔ تو جب نوکری ہے، عزت ہے، ماں جی ہیں، والد صاحب ہیں، تو غم کا تصور۔ کلمے نے ہمیں بتا دیا، ترجمہ بتاتا ہے کس جھگڑے میں تو پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول۔ کوئی بھی بندہ ترجمہ کوئی کسی
مسلک کا بندہ بھی ہو، آپ کا ذہن بھی کسی مسلک کے قریب ہو سکتا ہے، آپ کلمے کا ترجمہ کریں، اس میں تصور کیا ہے؟ نعمت کے موجود ہونے کا یا چھن جانے کا؟ کیا اشارہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے ہیں۔ تو یہ کس چیز کا تصور ہے؟ نعمت کے۔ میں ابھی اس طرف تو جا ہی نہیں رہا کہ یہ وہ نعمت ہے جس کے صدقے ساری نعمتیں، لیکن ایک بنیادی مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ نعمت موجود ہے تو اب کلمہ بھی بندہ پڑھے اور یہ اعلان بھی کرے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر غم کس چیز کا؟ پھوڑی کا کیا مطلب؟ رولے کا کیا مطلب؟ پھر وہ ہیں۔ اچھا، میں ایک سادہ سا جملہ تنقید نہیں اصلاح کے لیے دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو۔ جو بندہ غم کا مشورہ دے اس سے ایک مرتبہ ضرور پوچھیں آج کل آپ کے نبی کون ہیں؟ آج کل آپ کے نبی کون ہیں؟ وہ تڑپ جائے گا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بھی تو وہی ہیں۔ تو جب وہی ہیں تو پھر غم کس چیز کا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو غم کا تصور ہمیشہ نعمت کے نہ ہونے پہ ہوتا ہے، چھن جانے پہ ہوتا ہے۔ تو سرکار تو ہیں، وہ جو نہ تھے وہ کچھ نہ تھا، وہ جو جان ہے وہ جہان کی جان ہے۔ شاہ عبدالعزیز دباغ نے اور دیگر بزرگوں نے ایک مثال یہ بھی معراج شریف والی دی ہے کہ سرکار جب تشریف لے گئے تو پانی، کنڈی اور بستر، یہ تینوں چیزوں کے بارے میں آتا ہے نا روایات میں۔ بستر گرم تھا واپس آنے پہ، کنڈی ہل رہی تھی اور پانی، وضو کا پانی چل رہا تھا۔ کتنی دیر لگتی؟ تو واپس تو کتنے ہزار سال کا سفر سرکار نے فرمایا، جنت ملازہ فرمائی، دوزخ ملازہ فرمائی، معراج کی رات کتنے ہزار آپ نے کلام فرمایا، کتنا عرصہ رہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ شاہ عبدالعزیز دباغ اور دیگر بزرگ جو علم لدن رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ پانی بھی چل رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، یہ سارا سلسلہ تھا۔ تو اس پر بزرگوں نے مثال دی ہے کہ ایک گھڑی ہو جس کے اندر سیل ڈالا جائے، بیٹری ڈالی جائے، تو اس پر 9:05 ہوں تو سیل نکال دیا جائے، بیٹری نکال دی جائے، کیونکہ بیٹری اس کی جان ہے۔ تو جب سیل نکال دیا جائے تو 9:05 پہ کھڑی ہوگی۔ شاہ صاحب 20 سال کے بعد بھی آپ کے گھڑی میں سیل ڈالیں گے، 9:05 سے ہی چلے گی۔ 100 سال کے بعد بھی گھڑی میں سیل ڈالو، 9:05 سے ہی چلے گی۔ شاہ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں معراج کی رات رب نے اپنے محبوب کو اٹھایا اور دکھایا کہ میرے محبوب تو جان ہے، جان کے بغیر نظام چلا کے دکھاؤ۔ حضور تشریف لے گئے، جب حضور تشریف لے گئے نظام ادھر ہی رک گیا۔ کتنے ہزار سال کا سفر کیا، رب نے جان بیچ میں ڈالی، بیٹری ڈالی، سیل ڈالا کائنات کے اندر، ادھر سے چلنا شروع ہو گیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ جب وہ جان موجود ہے تو غم کس چیز کا؟ پھر تو خوشی ہے، پھر تو جھنڈے لگیں گے، پھر تو جھنڈیاں لگیں گی، پھر تو یہ ساری کی ساری خوشیوں کے انداز انشاءاللہ ہوں گے۔ کیوں؟ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور کہ
میلاد منانا عقیدہ ختم نبوت پر پہرا ہے، اور غم کا تصور مرزائی کو فائدہ دیتا ہے، مرزائی کے بیانیے کو فائدہ دیتا ہے۔ غم کرو جی کیونکہ وہ چلے گئے، غم ہے۔ مرزائی کہے گا پتر چپ کر، میں نواں لے آیا۔ غم کیوں کر رہے ہو تم؟ تو اہل حق خوشی بنا کر، جھنڈے لگا کر، جھنڈیاں لگا کر یہ بتاتے ہیں دفع ہو جائے ادھر سے، ہمارے ہیں، ہمارے تو موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات یہ ضمناً بات اس لیے نکلی کہ چونکہ یہ آج ربیع الاول شریف کا پہلا پروگرام ہے، اور ماشاءاللہ آگے سبحان اللہ، اللہ اکبر جل شانہ 30 روزہ تو ادھر ہے نا، تو ہر جگہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ فرشوں عرشوں پر حضور کے ذکر کے جھنڈے بلند ہیں، تو جب بلند ہیں تو جن کے دل بند ہیں ادھر سے آوازیں آئیں گی، کہاں لکھا ہے، کدھر لکھا ہے، غم کیوں نہیں ہے، یہ کیوں ہے، خوشی کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے، تنقید نہیں اصلاح کے لیے کہنا چاہتا ہوں، افسوس یہ ہوتا ہے کہ 14 اگست کو یہی جھنڈیاں لگیں تو کوئی مولوی نہیں بولتا، ریلیاں نکلے، کوئی کسی مدرسے سے فتویٰ داغا نہیں جاتا۔ 14 اگست کو جلسے جلوس ریلیاں جھنڈوں کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو تو نہیں بولا جاتا، لیکن یہی سارا کچھ 12 ربیع الاول کو ہو تو کیا ایک خاص وجہ ہے، کیا دکھ ہے، کیا درد ہے، اور کیا وہ تمہیں اس طبقے کو کیا مسئلہ ہے کہ فوراً بول پڑتے ہیں، تو جب پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کیونکہ پاکستان بنا تھا، 14 اگست کو بنا تھا، تو اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ میں نے کہا شکر ہے، مان گئے ہو کہ شکر کے لیے جھنڈیاں بھی لگائی جاتی ہیں، شکر کے لیے جھنڈے بھی لگائے جاتے ہیں۔ کیوں جی جلوس نکالتے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک وطن ملا تھا، شکر ہے۔ یہ بندہ بھی مان گیا ہے کہ شکر ادا کرنے کے لیے جلوس بھی جائز ہے، شکر ادا کرنے کے لیے جلسہ بھی جائز ہے، لیکن ایک بنیادی سوال ہے کہ 14 اگست کو ایک پاکستان بنا، 14 اگست کو ایک پاکستان بنا، تو 12 ربیع الاول اور 14 اگست کو اگر توازن کیا جائے، دیکھا جائے 14 اگست اور 12 ربیع الاول کو، تو کیا حیثیت ہے 14 اگست کی 12 ربیع الاول کے مقابلے میں؟ حالانکہ 14 اگست کی بڑی ایک مقام ہے، ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے، یوم آزادی ہے، اس نظریے سے نہیں، لیکن تقابل اگر کریں تو 14 اگست کو ایک وطن ملا، آزادی ملی، اللہ اکبر جل شانہ کے ایک مخصوص خطے کو آزادی ملی 14 اگست کو، تو یہ سب کچھ جائز ہو تو 14 اگست کو تو پاکستان بنا تھا، ہم کہتے 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کے سر کے سارا جہان بنا تھا۔ 14 اگست کو ایک خطے کے لوگ آزاد ہوئے، 12 ربیع الاول کو وہ تشریف لائے جن کے صدقے اللہ نے جہنم سے آزادیاں عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے ہم قبلہ میلاد شریف مناتے ہیں، اور میلاد شریف کا منانا عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ میلاد اور ختم نبوت کا بڑا گہرا تعلق ہے، ختم نبوت کا نظریہ میلاد سے پختہ ہوتا ہے اور میلاد شریف منانے سے واضح ہوتا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بس ایک چیز آپ کے سامنے مزید رکھ کے اجازت چاہوں گا کہ اس کا ایک اور بنیادی فائدہ بھی میلاد شریف کا ہے۔ پہلے کچھ فائدے آپ نے سنے ہیں نا، ایک فائدہ بنیادی طور پر میلاد شریف کا ہے، چونکہ ان محافل میں حضور کی شان بیان ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولیے، شان، عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جب حضور کی شان بیان ہوتی ہے، یہ ایک تعارفی پروگرام ہوتے ہیں کہ حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، حضور کی یہ شان ہے، حضور کی یہ شان ہے، حضور کی یہ شان ہے، حضور کی یہ شان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار کا تعارف کرایا جاتا ہے، تو اس تعارف کی وجہ سے امت میں محبت رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت
سارے نعرے کا جواب دیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. 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 پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ تھوڑا وقت مزید دیں. آپ کی کیا نیت ہے؟ ارادہ آپ کا ماشاء اللہ. اللہ اکبر جل شانہ. تو میں مزید جتنی گنجائش ہے اتنا وقت اس اعتبار سے میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میلاد شریف میں حضور کی شان بیان ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ حضور کی شان عظمت بیان ہوتی ہے. اور جب حضور کی عظمت بیان ہوتی ہے نا تو پھر سرکار کی عظمت دل میں بھی بیٹھتی ہے. سرکار کا ادب آتا ہے, سرکار کا احترام آتا ہے اور دل کرتا ہے حضور سے پیار کیا جائے. اور یہ اصل ایمان ہے, یہ حقیقت ایمان ہے کہ حضور کا ادب آ جائے, حضور کا احترام آ جائے, حضور کی سچی محبت آ جائے تو سمجھا بندہ کامیاب ہو. 100 باتوں کی ایک بات, 100 ہاتھ رسا دے سرے دے گا. حضور کی محبت آ گئی تو سمجھو بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, قبر میں بھی کامیاب ہے, حشر میں بھی کامیاب. صرف حضور کی محبت آ جائے اور سچی ہو, صرف نعرے نہ ہو. جی نس نس بولے نبی نبی زبان سے نہ ہو, نس نس بولے نبی نبی نماز کبھی کبھی, یہ محبت نہ ہو. وہ محبت جس محبت کی دلیل میں آگے اتباع رسول ہے, شریعت پر عمل ہے, جس محبت کی آگے دلیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل ہے, وہ محبت جب بندے کو میسر آتی ہے تو بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اور یہ میلاد شریف میں اللہ کے فضل سے یہ نصیب ہوتی ہے. آپ کتنی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں؟ تقریباً مجھے بھی کوئی 30-35 منٹ ہو گئے ہوں گے حضور کی عزت عظمت شان بیان کرتے ہوئے, مقام بیان کر. آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ دل کی دنیا میں حضور نے کتنا گھر کیا ہے. دل کی دنیا میں سرکار کی جلوہ گری کتنی ہوئی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے حضور پہ قربان ہو جائیں, دل کرتا ہے حضور پر قربان ہو جائیں, سرکار کی عزت پر پہرا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اشد محبت حضور کے تعارف کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے, میں اکثر ایک بیان کرتا ہوں, میں اشارہ بھی دے جاتا ہوں, تفصیل طلب مسئلہ ہے لیکن صرف اشارہ دوں گا. وہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی کانفرنسیں ہیں جہاں حضور کا تعارف ہوتا ہے. سیرت النبی کانفرنس, بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ جہاں حضور کا تعارف تو ہوتا ہے لیکن وہ تعارف ایسا تعارف ہوتا ہے کہ وہ شرعی تقاضے پورے نہیں کرتا, شرعی تقاضے پورے نہیں کرتا. وجہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ کانفرنس میں تعارف کرا رہا ہو کہ حضور کی والدہ کا یہ نام ہے, والد کا یہ نام ہے, حضور کی عمر شریف اتنی ہے, سرکار اس ہجری میں تشریف لائے, اس میں آپ کی وفات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی عطا فرمائی. اور ویسے تو وہ ہماری طرح تھے, ہمارے جیسے ہاتھ تھے, ہمارے جیسے پاؤں تھے, یہ سارے معاملات اللہ اکبر جل شانہ. تو اس اعتبار سے کیا یہ تعارف کافی ہے؟ اس تعارف سے محبت آئے گی؟ یقیناً اس تعارف سے محبت نہیں آئے گی. کس تعارف سے محبت آئے گی؟ جو تعارف قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے. میں آج پڑھ رہا تھا اللہ اکبر جل شانہ, حضرت سید محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضور سید صاحب کے بیٹے صاحب تفسیر حسنات, آج میں ان کے پڑھ رہا تھا تفسیر حسنات جنہوں نے لکھی ہے, میں پڑھ رہا تھا ان کے بارے میں. اللہ اکبر, مجھے بڑا لطف آیا یہ بات پڑھ کے. تو انہوں نے لکھا کہ حضور کی عمر مبارک تقریباً 2 سال کی تھی یا 3 سال کی تھی. تو ان کے چچا ابو طالب ان کو کندھوں پر اٹھا کر ایسے پھیر رہے تھے
تو ایک بندہ ملا تو کہا کہ آج ان کو کندھوں پہ کیوں اٹھایا ہوا ہے, کیوں آپ نے اٹھایا ہے؟ کہا کہ حضور اس بچے کی آنکھیں آئی ہوئی, یعنی اشوب چشم, یعنی آنکھوں میں جو بیماری ہوتی ہے وہ, تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں کہ یہ میرا جو بھتیجا ہے اس کی آنکھوں میں خرابی ہے, بیماری ہے. تو کہا کہ فلاں جو راہب ہے وہ ہفتے میں 1 مرتبہ نکلتا ہے. سید صاحب فرماتے ہیں کہ راہب 1 مرتبہ نکلتا ہے, اور وہ راہب جب نکلتا ہے جس کو دم کرتا ہے اس کو شفا ملتا ہے, یا جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ بھی اس کو لے کے جائیں, بچے کو لے کے جائیں. حضور کی عمر 2 سال یا 3 سال ہے. ابو طالب لے کے جاتے ہیں. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب آپ پہنچے حضور کندھوں پر تھے تو اس راہب کے دروازہ بند کرنے کا وقت ہو گیا تھا. آپ انٹر ہوئے, اس نے دروازہ بند کر دیا. تو آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ میں اتنی دور سے بھی آیا ہوں اور دروازہ بند ہو گیا, پھر یہ ہفتے کے بعد باہر نکلے گا. ابھی یہ صحن میں کھڑے ہو کے سوچ ہی رہے ہیں کہ دروازہ اس راہب نے فوراً کھولا, فوراً راہب نے دروازہ کھولا. کہا کہ ابو طالب آپ کیسے آئے اور یہ بچہ کون سا لایا ہے؟ کہا کہ آنکھوں کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. تو کہا کہ آپ نے دروازہ کیسے کھول لیا, آپ کو تو کھولنے کا وقت ہی نہیں. کہا کہ جب میں نے دروازہ بند کیا فوراً کمرہ منور ہو گیا, اور ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ کمرہ تب منور ہوگا جب اللہ کا آخری نبی اور کہا دوسری بات بڑی عجیب بات کہی. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ آنکھوں کا مسئلہ ہے. تو کہا ابو طالب آپ کو نہیں پتا کہ یہ بچہ تو پوری کائنات کا طبیب بن کے آیا, پوری کائنات کا طبیب بن کے یہ بچہ آیا ہے, اور آپ میرے پاس لے کے آئے ہو. یہ اس کے اندر شفا ہے, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کے پاس شفا ہے, اس کے اندر شفا ہے. وہ کہنے لگے کہ کیسے؟ کہا کہ اس کا لعاب اس کی آنکھوں کو لگائیں, اس کے لعاب میں رب نے شفا رکھی. اللہ اکبر جل شان. ڈٹھے پھول قرآن دے ورک سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا, جڑا تیری شان دا مقابلہ کرے عاشقاں اس نو اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, ہوندا زمانے تے او شور ڈٹھا. اللہ والے گل مکا دیتی تساں اور ڈٹھا, اساں اور کہا کہ یہ خود شفا بن کے آئے. تو یہ باتیں, یہ میں نے بات ایک مثال کے طور پہ عرض کی ہے. شاہ صاحب نے جو محدث لاہوری, اور کیا بات ہے, حضور سید صاحب کے یہ شہزادے تھے, صاحب تفسیر حسنات, انہوں نے یہ بات لکھی ہے. میں نے صرف ایک بات ویسے آپ کے سامنے, آپ کے دل میں کیسا چین آیا ہے, محبت پیدا ہوئی ہے. تو یہ میلاد کی محافل میں یہی بیان ہوتا ہے, سرکار کی صورت, سرکار کی سیرت, سرکار کا حسن, کہ حضور ایسے تھے. ما وقع ظلہ علی الارض قط, ان کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا تھا. لم یحتلم قط, ان کو کبھی احتلام نہیں ہوا تھا. لم یتثاوب قط, ان کو کبھی جمائی نہیں آئی تھی. لم تحرم منہ دابۃ قط, ان سے کبھی جانور نہیں بھاگا تھا. لم یقع علی الذباب قط, ان کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی. کان ینظر من ورائہ کما ینظر من امامہ, جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے. جلس بین قوم کانت کا دفاع اعلی منہ, بیٹھے نیچے ہوتے تھے سب سے اونچے نظر آتے تھے. حضور کی پشت میں بھی اللہ نے 2 غیر محسوس آنکھیں رکھی تھی. بخاری شریف میں حضور نماز پڑھا رہے ہیں, سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد پچھلی صف سے ایک صحابی کو بلایا, فرمایا آپ نے رکوع صحیح نہیں کیا, آپ نے سجدہ صحیح نہیں کیا. پچھلی صف میں, اب علامہ صاحب نماز پڑھا رہے ہوں, شاہ صاحب نماز پڑھا رہے ہوں, ظاہر ہے اللہ سے لو لگاتے ہیں, پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو نہیں دیکھ رہے, لیکن سرکار کی کیا عظمت ہے, کیا شان ہے.
سرکار نے پچھلی صف سے بندہ بلایا، بخاری جی بلایا اور بلا کے فرمایا آپ نے رکوع صحیح نہیں کیا، اور پھر سرکار نے ساتھ فرمایا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ورکوعکم انی لارا من وراء ظہری، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم نہ تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ ہیں نہ تمہارے خشوع مجھ سے پوشیدہ، کس فرمایا کہ کوئی شے مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ لیکن یہاں پر بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ رکوع خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں، لیکن چلو بندہ پیچھے بھی دیکھتا ہے، سبحان اللہ یہ بھی حضور کی شان ہے، تو اس میں بھی ظاہری رکوع ہی نظر آتا ہے۔ خشوع تو دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ تو کیفیت ہے دل کی جو بندے اور رب کے درمیان ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم رب کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، رب اور تمہارے درمیان جو رشتہ ہے میں اس رشتے سے بھی واقف ہوں، اسے بھی میں ملازہ کر رہا ہوتا ہوں۔ فرمایا اس لیے خشوع، اب خشوع جو ہے علماء جانتے ہیں پاگ سے نظر نہیں آتا، دستار سے نظر نہیں آتا، اچھے کپڑے پہننے سے، جیکٹ واسکٹ پہننے سے نظر نہیں آتا، خشوع تو کیفیت ہے ایک، اور وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ لیکن حضور فرماتے اللہ کی قسم فواللہ ما یخفى، مزارے یہاں پہ لگایا، اور مزارے میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک موجودہ زمانہ ہوتا ہے، ایک آنے والا بھی زمانہ ہوتا ہے۔ فرمایا اب بھی پوشیدہ نہیں ہے نہ رکوع نہ خشوع، پر فرمایا یخفى، استقبال میں مستقبل میں قیامت تک کسی نمازی کی بھی نماز اور رکوع اور خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو یہ خیال کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ساتھ یہ بھی خیال کرو اللہ کی عطا سے رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار کی ذات بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ تصور جب بندے کے دل میں ہوگا اور یہ خیال آئے گا تو بندے کی نماز صحیح ہوگی، یہ خیال نہیں آئے گا تو بندے کی نماز۔ مثلا ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے وقت ہاتھ باندھتے وقت تصور کیا کرتے ہیں کہ حضور نے یہاں باندھے، حضور ایسے کھڑے ہوئے، حضور نے رکوع ایسے۔ نماز میں تو صرف نماز کا حکم ہے، نماز پڑھو، کیسے پڑھو، کس وقت پڑھو، سجدے کتنے کرو، رکوع کیسے کرو، تسبیح کے، یہ ساری سرکار نے بیان فرمائی، یہ حضور کی سنت اور شریعت اور حدیث بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب حضور کا تصور آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر روح سرکار کے قریب چلی جائے گی اور انوار حاصل کرے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں نصیب ہوں گی۔ تو نماز میں فرمائے یہ تک، بلکہ یہاں تک شیخ صاحب نے لکھا ہے، یہ وہ محدث دہلوی ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اللہ اکبر، جنہیں جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، تو آپ یہاں تک لکھتے ہیں، یہ بات سنو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ فرمایا کہ جب تشہد میں بیٹھو تو السلام علیکہ ایھا النبی، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، السلام علیکہ، جیسے میں کہوں السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، اس صیغے میں موجود ہونا، ظاہر ہونا، سامنے ہونا ضروری ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز میں السلام علیکہ کہا گیا ہے، فرمایا جب تک تو سرکار کو سامنے محسوس نہیں کرے گا، سرکار کو سامنے جاننے کا عقیدہ نہیں رکھے گا، فرمایا تیری نماز ہی نہیں۔ سرکار پر سلام ایسے محسوس کر کے حضور سامنے ہیں اور میں سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اشارے سے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تشہد میں نبی پاک پر سلام ہے کہ نہیں؟ بولو، ہے؟ حضور کو سلام دیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، حضور پر سلام پیش کیا جاتا ہے، تو سلام پھر یا نبی السلام علیکم کیا کوئی دیوار آ جاتی ہے تو حضور نہیں سنتے؟ خاص عبادت جو اللہ کی نماز ہے اس میں تو سنتے ہیں، تو نماز کے بعد کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔
تو اس لیے یہ چیزیں بیان کرنے سے وہ سرکار کی محبت ہوتی ہے. اور آج میں نے اس نشست میں مختصر طور پر یہ عرض کیا کہ میلاد شریف کے فائدے کیا ہیں, میلاد منانے کے فوائد کیا ہیں. تو یہ شان حضور کی جب ہم سنتے ہیں تو پھر سرکار کی محبت پیدا ہوتی ہے, اور جب سرکار کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر عمل میں آسانی پیدا ہوتی ہے. یقیناً مجھے بہت خوشی ہوئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج میں نے ایک روحانیت محسوس کی. پہلے بھی جب میں حاضر ہوا تھا تو میرے دل میں ایک بڑی خاص خفیت پیدا ہوئی. آج بھی شاہ صاحب کی برکت سے, علامہ صاحب کے اخلاص اور ماشاءاللہ آپ سے جیتا لوگ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ, اتنے لوگ اتنی جگہ میں نہیں آتے. یہ بھی سرکار کی کوئی شفقت ہے, اتنے لوگ ماشاءاللہ, اللہ اکبر جل شانہ کے تشریف فرما ہے, سبحان اللہ. اور اصل میں پتہ کیا بات ہے, یہ بات نہیں, اصل ہم تو اور چیز سے سوچنے لگے نا آج میلاد کو یا محفل کو. یہ خدا کی قسم یہ وہ بارگاہ ہے جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کتنے, یہ دیکھا جاتا کیسے. یہ سمجھو ہزاروں کا مجمع ہے سرکار کا. اور ایک بندے نے مجھ سے وقت لینے کے لیے کہا جی میں ایک چھوٹی سی محفل رکھنا چاہتا ہوں. میں نے اسے کہا بھائی میں اس محفل میں نہیں آ سکتا. جی کیوں؟ میں نے کہا سرکار کی محفل چھوٹی نہیں ہوتی, مختصر کہہ لو. حضور کی محفل اور چھوٹی ہو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور سے منسوب ہے وہ محبوب بھی رب کا ہے اور بڑا بھی, وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا. کیونکہ حضور سے منسوب ہے محفل تو چھوٹی کیوں ہو؟ یہ کوئی مہندی ہے جی, یہ کوئی دنیا داری کی محفل ہے؟ یہ تو وہ محفل ہے کہ بندوں سے زیادہ فرشتے آتے ہیں, فرشوں پر تذکرے ہوتے ہیں ان محافل پہ. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لیے, اور پھر ہماری یہ کوئی بڑائی نہیں یا تربیت, ہم نے نا ان بزرگوں سے ہم نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا ان کے پیچھے چلا جائے. اللہ حضرت شیر ربانی شرپور شریف والی سرکار تھے نا, تو اس وقت پر بڑا ایسا زمانہ تھا کہ بڑے بڑے دور سے لوگ جذبہ ہوتا تھا, جمعہ پڑھنے آتے تھے. آج تو محلے میں بھی کہتے ہیں چلو اذان ہو گئی ہے, پہلے اجے نہیں ہوئی, چلو رہ پہلے ہون ہو گئی ہے, چلو ہون چلیے. یہ مسئلہ ہے نا. اس وقت بڑے بڑے دور سے لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے. اللہ اکبر, پیادل آنا, پھر ٹانگوں پہ آنا, اس طرح مشکلات کا شکار ہو کر جمعے کے لیے آنا. تو ایک دن ایک بندہ جب آپ سلام پڑھا کے فارغ ہوئے تو ملنے لگا تو رو پڑا, بڑا رویا. تو آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیا مسئلہ ہے, اتنی مشکل ہے تجھے کیا ہے, میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. کہا حضور مسئلہ کوئی نہیں, آج آپ کے ملفوظات رہ گئے ہیں, تقریر رہ گئی ہے, میں سن نہیں سکا, میں لیٹ ہو گیا تھا. آج تو ہمارے مسئلے نا پیروں کے پاس میں لیے جاتے ہیں, شادی ہو جائے, باہر بچہ چلا جائے, باہر ہے تو اندر آ جائے, اچھا اندر ہے تو پھر کوئی اور بڑے بڑے مسائل ہیں. صبح سے لے کے شام تک گنتی کرو جو لوگ دعا کے لیے جاتے ہیں, ان کی گنتی کرو, 100 میں سے ایک بندہ ہوگا, اور وہ بھی بڑی مشکل سے, جو کہ حضرت صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے, میری آخرت بہتر ہو جائے, میرے لیے دعا کریں, ایمان سلامت رہے میرا, یہ زندگی مشکل میں گزار رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں قبر اچھی چاہتا ہوں, میں آخرت اچھی چاہتا ہوں, میں ایمان کی سلامتی چاہتا ہوں. آج فتنوں کے دور میں میں کلمے کی سلامتی چاہتا ہوں, میرے لیے دعا کریں. یہ کتنے بندے ہوں گے؟ 100 میں سے ایک بندہ ہوگا. سب ہونے چاہیے. اللہ یہ دعا بزرگوں سے سبحان اللہ کراؤ. یہ باقی چیزیں وہ میں اکثر کہتا ہوں بحث ہوتی ہے دودھ کے لیے, گوئے مفت میں ہوتے ہیں, گوئے مفت میں ہوتے ہیں, دودھ کے لیے بحث لینی. لیکن آج کل تو یہی مسئلہ ہے, دودھ کے لیے تو لیتے ہی کوئی نہیں. اولیاء کے پاس نسبت حاصل کرنا, حتیٰ کہ بیعت ہونے کے بھی مقاصد میں یہی مقصد ہے کہ ہماری چلو نکاح حلال ہو جائے, دنیا ٹھیک ہو جائے, یہ معاملے ٹھیک ہو جائے, ایسی چیز نہیں. بیعت کا مقصد تو یہ ہے کہ بندہ کا ہاتھ اس ہاتھ میں آئے تو اس ہاتھ کی برکت سے سرکار کا ہاتھ نصیب ہو, سرکار کی شفقت نصیب ہو جائے, اور اس لیے بندے کو بیعت ہونا چاہیے. تو بہرحال وہ بندہ بڑا تڑپا رویا,
تو میاں صاحب نے سینے سے لگایا, فرمایا آپ نے پھر سلام لینا بندوں سے چھوڑ دیا, فرمایا ٹھہرو. کمرے میں آئے, بیٹھے, جب قبلہ بیٹھے نا, الف سے لے کر یہ تک ساری تقریر اسے سنا دی. ساری تقریر سنا دی. اللہ, ہم تو تقریر ہی نہیں کرتے, بندے تھوڑے ہوں گے, مزے نہیں آتا جی, بندوں کے لیے ہے, بندوں کے لیے ہو تو بندے نہ ہو تو مزہ نہیں آتا, تو جو رب کے لیے ہو. میاں صاحب نے سنائی تو وہ بندہ معذرت کرنے لگا, حضور آپ نے میرے لیے اتنا وقت, پونا گھنٹہ آپ نے لفظ بائی لفظ وہی مسئلے بیان کیے. آپ نے فرمایا ماں نے اتھے بھی رب واسطے سنایا سی, اتھے بھی رب واسطے. اللہ اکبر جل شان. مجمع 200 کا ہے یا 2000 کا ہے, بات سرکار, بات حضور کی ہم نے کرنی ہے. اللہ اکبر. اور میں سمجھتا ہوں کہ رات کو بہت بڑا مجمع تھا نا, بڑا سکون آیا ہے. کہنے کے قریب, یہ اپنا ننکانے کے قریب بہت سارے لوگ تھے, تاحد نگاہ مجمع تھا, اعلیٰ حضرت کا اس سے پاک تھا. اللہ اکبر. لیکن اس وقت اس سے بھی زیادہ کفیات رسید سرکار کا میلاد ہے. اللہ اکبر. یہ میلاد والے تھوڑے ضرور ہوتے ہیں, کوڑے نہیں ہوتے. تھوڑے ہوتے ہیں, کوڑے نہیں ہوتے. اور کوڑا آ جائے تو کوڑا رہتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. کیوں کہ شاہ عبد العزیز محدث, شاہ عبد العزیز دباغ نے لکھا ہے کہ جس طرح رب کو اپنا محبوب پسند ہے, یہ سنو بات چھوٹی سی ہے لیکن اگر جب غور کرو گے مزہ آئے گا. جس طرح حضور اللہ کو محبوب ہے, حضور کا ذکر بھی اللہ کو محبوب ہے. اور جس جگہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے وہ جگہ بھی محبوب ہے, وہ بندے بھی. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ پاک ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور سرکار کے فیض سے ہمیں مالا مال فرمائے. اب سلام شریف انشاءاللہ پڑھا جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلامی, اور اس کے بعد جو احکام ہم پہ نافذ ہوں گے وہ انشاءاللہ قابل عمل ہوں گے. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.